اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، میرا آپ سے اولاً سوال یہ ہے کہ اگر ہم کسی کو مشرک مانتے ہیں، صرف مانتے نہیں، ماننا اس بنا پر کہ اس کے عقیدے کے اندر شرک پایا جا رہا ہے، تو ہم اس کو پر کیا فتویٰ لگائیں گے کہ جب ایک بندہ مشرک ہے تو کیا اگر وہ مصلی پہ کھڑا ہوتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے یا نماز نہیں پڑھیں گے؟ آپ اولاً تو اس سوال کا جواب دیجیے گا، دوسرا آپ یہ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ جو امام یا علی مدد اور یا غوث اعظم پکارتا ہو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ میرے بھائی، میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکا کہ جن کے عقائد کے اندر شرک موجود ہے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ ضروری ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ ہم فتویٰ دیتے ہیں کہ جس کو آپ کافر نہیں سمجھتے، بھلے اس کے عقیدے میں شرک بھی پایا جاتا ہو، کلمہ گو اہل قبلہ ہے، تو نماز اس کے پیچھے ہو جائے گی۔ اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں کہ آپ اس کے پیچھے نماز ضرور پڑھیں۔ جیسے کہ اگر آپ کو خالص دودھ نہیں مل رہا تو آپ پانی ملا دودھ بھی لے کے چائے پیتے ہیں نا، تو اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ ملاوٹ والے دودھ کی بھی چائے بن جائے گی تو میں آپ کو یہی کہوں گا نا، چائے بن جائے گی۔ آپ کہیں نہیں جی وہ آپ تو اکیڈمی میں خالص دودھ پتی پلاتے ہیں، خالص پھر اکیڈمی میں ہی ہے۔ ابھی تو وہ خطرناک مسئلہ جو ہمارے عثمان بھائی نے اٹھایا ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ جو امام مسجد تنخواہ لیتا ہے اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں، تو تسی پھر کتنے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ابھی تو آپ عقیدوں کو رو رہے ہیں نا، ایک بندہ تنخواہ لے رہا ہے نماز پڑھانے کی، اس کے پیچھے بھی تو آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا، یہ نہیں آپ کے دماغ میں آ رہا۔ اور آپ کو بتاؤں، امام حنیفہ کے نزدیک امام مسجد کی تنخواہ لینا حرام ہے۔ یہ بعد کے حنفیوں نے فتویٰ دیا ہے کہ جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں آپ پرفتن دور ہے، پرفتن دور ہے تو فتنے میں مبتلا ہو گئے، مال کا ہی فتنہ ہے نا۔ ویڈیو سماعت فرمائیں۔ جی، اب جناب صاحب یہ فرما چکے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز پڑھو، اگر پڑھ لو تو نماز ہو جائے گی۔ کیا مطلب؟ کہ ایک بندہ مشرک ہے، شرک کرتا ہے، اس کے عقیدے کے اندر واضح طور پر شرک پایا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور یہ شرک کا گناہ بھی ایسا ہے کہ جس پر اللہ نے خود اعلان کر دے کہ اس پر معافی نہیں ہے۔ ہاں توبہ کر لے، شرک ختم کر دے، پھر معافی ہے، وگرنہ معافی نہیں ہے۔ اب ایک بندہ پوری زندگی وہ شرک کر رہا ہے، نماز بھی پڑھا رہا ہے، تو کیا اس کے پیچھے ایک وہ بندہ کہ جس کے عقیدے میں بالکل شرک نہیں ہے، وہ شرک سے پاک ہے، الحمدللہ وہ پاک ہے، تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کافر کے پیچھے مسلمان کی نماز ہو جائے گی؟ فیصلہ آپ کریں۔ اگر نماز نہیں ہوتی تو انہوں نے کیوں کہا کہ نماز ہو جاتی ہے؟ اگر نماز ہو جاتی ہے تو کس بنا پر ہو جاتی ہے؟ دلیل بخاری اور مسلم سے دکھا دیں کہ مشرک کے پیچھے اگر نماز پڑھیں تو نماز ہو جاتی ہے۔ بخاری اور مسلم سے صحیح سند کے ساتھ، وہ سند کے جس کے راوی پر کوئی جرح نہ ہو اور وہ حدیث موضوع بھی نہ ہو، اور صحیح سند کے ساتھ وہ حدیث ہو، ہمیں دکھا دیں کہ یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ مشرک کے پیچھے تم نماز پڑھ سکتے ہو اور تمہاری نماز بھی ہو جائے گی، آپ کا مذہب قبول کرنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ لیکن اگر نہ ملی آپ کو، انشاءاللہ نہیں ملے گی اور آپ دکھائیں گے بھی نہیں، تو پھر آپ اس بات سے توبہ کریں اور آپ اپنے اس فتوے سے بھی رجوع کریں کہ مشرک کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، آپ یہ فتویٰ جاری کریں۔